السلام علیکم، میں ضمیر احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز فار یو۔ عرض یہ ہے کہ آپ نے اپنے یوٹیوب چینل زیڈ نیوز فار یو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں، اور ساتھ ہی دیے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ شکریہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة رواه الترمذي۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، تمام خوبیاں، کل حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری، تعریفات، تحمیدات، تقدیسات و تکبیرات اور تحلیلات سب اسی ذات واحد اللہ سبحانہ و تعالی احکم الحاکمین، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام ہی کے لیے لائق، زیب اور سزاوار ہیں، جو خالق و مالک ہے، جو حاکم و رازق ہے، جو معبود حقیقی ہے، جس کے سوا ذرہ برابر بھی کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کے مثل نہیں، کوئی ند اور کفو نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات، وحدہ لا شریک لہ، جو اکیلا تنہا ہے، جس کا کوئی مشیر نہیں، کوئی وزیر نہیں، جس کی کوئی اور قوم برادری نہیں، جس کے ماں باپ نہیں، جس کی اولاد نہیں، وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، جو سب سے زیادہ بے نیاز، سب سے زیادہ بے پرواہ، سب سے زیادہ زبردست، ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن اس ذات واحد، ذات باری تعالی کی ذات سبحانہ و تعالی وہ ہمیشہ باقی رہنے والا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز ختم ہو جائے گی اپنے وقت مقررہ پر، جو بھی اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، جس کا بھی اس سے ایک لمحہ آگے نہ ایک لمحہ پیچھے ہونے والا، جو وقت مقرر ہے اس وقت پر ہی عین وہ سانس کی ڈوری ٹوٹ جانی ہے، وقت ختم ہو جانا ہے۔ عقل مندی، ہوشیاری، سمجھداری، خوش نصیبی، ایمان کا تقاضا، امتی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار رہتے ہوئے اس کے احکامات کی بجا آوری کر لے انسان، تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں، کامیابیاں ہیں، ورنہ خسارہ اور نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، اسی کے لیے ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بہترین الفاظ و القاب ہیں کہ جس نے پوری کائنات کے لیے
ساری مخلوقات کے لیے اور خصوصاً جن اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے نبیوں کو، پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجا، اور انہوں نے بھی آ کر سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت دی. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ارشاد باری تعالی ہے کہ تحقیق کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قبیلے میں، ہر جماعت میں ایک ڈرانے والا، ایک بتانے والا، ایک سمجھانے والا بھیجا، جو لوگوں کو یہی سب سے پہلے دعوت دیتا رہا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنا، اسی کی پوجا پرستش کرتے رہنا، اس کے آگے کسی کو شریک نہ کرنا، اس کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھوں کو دراز نہ کرنا، کسی اور سے امیدیں وابستہ نہ کر لینا، کسی اور سے لو نہ لگا لینا. کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے جو تمہاری بگڑیاں بنا سکے اس ذات باری کے علاوہ. اس اللہ سبحانہ و تعالی احکم الحاکمین کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو تمہیں اولاد عطا کر سکے، جو تمہیں کاروبار میں ترقیاں دے سکے، جو تمہارے اعمال کو قبول کر سکے، جو تمہاری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر سکے، جو تمہاری بگڑیاں بنا سکے، جو تمہاری پریشانیوں کو دور کر سکے، جو تمہاری بیماریوں کو شفا سے تبدیل کر سکے. کوئی ایسی ذات نہیں. ہر طرح کے قانون اسی واحد اللہ کے چلنے والے ہیں. ان اعبدوا اللہ، بس اسی کی عبادت کرو، صرف اور صرف اسی کی عبادت کرتے رہو. واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو. اللہ رب العالمین کے ساتھ یا اس کو چھوڑ کر اس کے سوا جس چیز کو بھی پکارا جائے وہ طواغیت ہے، وہ طاغوت ہے. اسی سے رکنے کے لیے، اسی سے بچنے کے لیے حکم دیا گیا. اس اللہ رب العالمین کا جس قدر بھی ہم شکریہ ادا کریں، اس کی جس قدر بھی تعریف بجا لائیں، وہ کم ہے میرے بھائیوں، کہ اس بار الہ نے تمام نبیوں کے ذریعے سے اور خصوصیت کے ساتھ اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے تمام جن اور انسانوں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ مہیا فرما دیا. ایسے اسباب پیدا فرما دیے، دین کی تکمیل فرما دی. جتنے بھی احکامات، جتنے بھی فرامین، جتنے بھی قوانین، جتنے بھی شرائط، جتنے بھی ضوابط انسانوں کے لیے کارگر ہونے والے تھے دنیا اور آخرت کے تعلق سے، ان سب کا سدباب کر دیا، ان سب کو مکمل کر دیا اپنے آخری نبی کے ذریعے سے. یہ ایک بہت عظیم ترین نعمت ہے اس رب العالمین کی. اس بار الہ کا جس قدر بھی ہم شکریہ ادا کریں، جس قدر بھی اس کی تعریف بجا لائیں، وہ کم ہے کہ اس مولا نے اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے ایام، کچھ ایسے مواقع، کچھ ایسی راتیں، کچھ ایسے دن، کچھ ایسے لمحے، کچھ ایسی ساعات، کچھ ایسی گھڑیاں عطا کی ہوئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایک ایمان والا بندہ خاص طور سے ان نعمتوں کی شکر گزاری کرتے ہوئے ان اوقات کے اندر عبادت کر کے رب کے اور زیادہ نزدیک ہو سکتا ہے، اپنے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے، درجات کی بلندی کے اسباب پیدا کر سکتا ہے. کبھی رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا، کبھی کچھ راتیں عطا فرمائی جیسے لیلۃ القدر، اسی طریقے سے کچھ چند دنوں کو بھی عطا فرمایا، ذی الحجہ کے شروع کے دن، محرم کے دن، اور بھی ہر مہینے عطا فرماتا رہے. تو جمعے کا دن جو ہر ہفتے آتا رہتا ہے، یہ بھی بڑی عظمت والا دن. اور اسی طریقے سے اسی نہج پر اللہ رب العالمین نے یہ شعبان کا مہینہ بھی مقرر فرمایا. اس میں بھی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے بہت سارے موقع اپنے ایمان والے بندوں کو ایسے عطا فرمائے کہ جن کے ذریعے سے ایک ایمان والا بندہ اللہ رب العالمین ہی کے لیے خاص طور سے عبادتوں کو بجا لا کر اپنے درجات کی بلندیاں کر سکتا ہے، اس کے اور مزید انعام و اکرام، فضل و عنایات کا مستحق قرار پا سکتا ہے. یہ شعبان المعظم کا مہینہ جس کے تعلق سے آج ہم اگر تھوڑی سی گہرائی کے ساتھ اپنے معاشرے کے اندر مسلمان کہلانے والے لوگوں کے اندر تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس شعبان کو بھی کچھ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ انہوں نے خرافات، منکرات، فاحشات اور بدعات سے نہیں چھوڑا. کسی مہینے کو ماتم حسین کے لیے مقرر فرما دیا، کسی مہینے کو عید میلاد کے لیے مقرر کر دیا، کسی مہینے کو شیخ عبد القادر جیلانی کی 11ویں کے لیے مقرر کر دیا، کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی رات کو کسی اور کی طرف منسوب کر کے اس کو اہمیت دے ڈالی، جبکہ ان تمام اعمال کا دین سے کہیں دور دور تک اتا پتہ نہیں.
اسی طریقے سے شعبان کے مہینے کے اندر بھی بہت سارے لوگوں نے ایسی خرافاتیں پیدا کر لی ہیں کہ صلاۃ عمری پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الغائب پڑھ رہے ہیں، صلاۃ الفیہ پڑھ رہے ہیں، لکھی ہزاری روزے رکھے جا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ بھائی 100 رکعت نفل پڑھ لو تو اللہ رب العالمین 100 فرشتے مقرر فرما دیتا ہے تمہاری حفاظت کے لیے. 12 رکعتیں پڑھ لو اور ہر رکعت میں 30 مرتبہ سورہ اخلاص اگر پڑھ لی تو اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے جنت میں تمہاری جگہ تمہیں دکھا دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. کیا اتنی آسان ہے جنت؟ اتنی آسان ہے جنت؟ نہیں میرے عزیزوں، یہ سب وہ موضوع احادیث پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ ہے کہ جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، جن کی اصل ہی نہیں ہے دین کے اندر. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے حلوہ خوری کا اس کو مہینہ بنایا ہوا ہے. حلوہ پکائے جا رہے ہیں، طرح طرح کے پکوان پکائے جا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں جب شامل ہوئے تھے تو آپ کے دانت شہید ہو گئے تھے، اس لیے آپ نے حلوہ کھایا تھا. ہم بھی حلوہ کھائیں گے. مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ شعبان کا مہینہ. اور سب سے عجیب بات یعنی علم سے دوری کا نتیجہ دیکھیے اور جہالت جو آج عام انسانوں کے اندر سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی المیہ کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ علم سے دوری. دین کے علم حاصل کرنے کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. دیکھا دیکھی کسی نے آج تک یہ تحقیق کرنے کی کوشش ہی نہیں کری کہ بھئی جو حلوہ ہم پکا رہے ہیں اس کو کھا رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں آپ کے دانت شہید ہوئے تھے، آپ نے حلوہ کھایا تھا، ہم بھی کھا لیں. تو اللہ کے بندو یہ تو بتاؤ کہ جنگ احد کب ہوئی تھی؟ شعبان کے مہینے میں ہوئی تھی کیا؟ وہ تو شوال میں ہوئی. جنگ احد شوال میں ہوئی. ہم شعبان کے مہینے میں حلوہ بنا کر کھا رہے ہیں اس نیت سے کہ آپ کے دانت شہید ہوئے تھے اس لیے آپ نے حلوہ کھایا تھا، ہم بھی حلوہ کھا رہے ہیں. یہ علم سے دوری، یہ جہالت کا اندازہ لگائیں ذرا. اسی طریقے سے عید الارواح، روحوں کی عید منائی جاتی ہے. ان کی بہترین اور من پسند پکوان بنا کر دیواروں پر، چبوتروں پر، چھتوں پر، چوراہوں پر رکھے جاتے ہیں کہ وہ روحیں آئیں گی، منتظر رہتی ہیں، وہ روحیں آئیں گی اور ان کو کھائیں گی، پکوانوں کو کھائیں گی، ان کو استعمال کریں گی، یہ حلوے اور یہ پکوانے کھائیں گی اور خوش ہو کے جائیں گی. گھروں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، دیواروں پر پینٹ رنگرون اور پتائی کی جا رہی ہے کہ وہ آتی ہیں، وہ تشریف لے کر آتی ہیں، منتظر رہتی ہیں، 40 دن تک وہ بھٹکتی رہتی ہیں اور ان کو روحوں کی برادری میں جگہ نہیں ملتی. اس لیے ان کو روحوں کی برادری میں جگہ مل جائے اس وجہ سے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، ورنہ وہ ایسی بھٹکتی رہیں گی. جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایک بار جا چکا اب اس کا واپسی نہیں ہے، یہ ون وے ہے، بس صرف جاتا ہے بندہ، آتا نہیں واپس. کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، کتنا ہی ولی اللہ ہو، یہاں تک کہ نبیوں تک کوئی اجازت نہیں ہے، صحاباؤں تک کے لیے اجازت نہیں تھی، تو ایک عام انسان کے لیے، عام ایمان والے کے لیے کیسے اجازت ہو جائے گی بھائی کہ مرنے کے بعد اس کی روح دوبارہ آ جائے؟ اب یہ سیدھی سی باتیں دیکھیں، دو موٹی موٹی بہت بہترین بات اس کو سمجھنے کے لیے کہ روحیں کیسے واپس نہیں آئیں گی، کیوں نہیں آئیں گی. جو دلیلیں ہیں قرآن حدیث کی وہ اپنی جگہ پر. جو ایمان والا بندہ ہے اس کا ٹھکانہ علیین ہوگا، یعنی جنت کی بہاروں، جنت کے لباس، جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی، جنت کا بچھونا اس کے لیے رکھ دیا جاتا ہے، بچھا دیا جاتا ہے، تو وہ تو عیش و آرام میں ہے. اور جنت وہ ایسی جگہ جس کے تعلق سے صحیح مسلم کی ہم حدیث دیکھیں کہ کسی آنکھ نے نہیں دیکھا وہاں کے انعام و اکرام کو، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل و دماغ پر وہم اور خیال نہیں گزر سکتا. وہ ایسی جنت، ایسے انعام و اکرام، ایسی آسائش وہاں کی، ایسے عشرت کے ایسے وہاں مراتب، ایسی فضیلتیں اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر جنتیوں کے لیے تیار کی ہوئی ہیں جن کو تصور ہی نہیں کر سکتا کوئی بندہ. اب جب ایک ایمان والا ان جنت کی نعمتوں کے اندر موجود ہے وہاں پر، تو وہ کیسے وہاں کے انعام و اکرام کو چھوڑ کر یہاں کے حلوے مانڈے اور پکوان کھانے کے لیے دنیا میں آئے گا؟ کتنی عجیب بات ہے. وہاں سے تو آنے کا دل ہی نہیں چاہے گا اس کو، کیوں کر آئے گا وہ؟ دوسری چیز، اگر نیکوکار نہیں ہے، اگر گناہ گار ہے تو عذاب کا مستحق ہے. جہنم کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جائیں گی، فرشتے جہنم کے عذاب دینے کے لیے اس کو مقرر کر دیے گئے، سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، یعنی عذاب میں مبتلا کرنے کا اس کے لیے فیصلہ مقرر ہو گیا. تو فرشتے اس کو اس عذاب سے، اس طرح طرح کے
جہنم کے عذاب سے اور آگ میں جلنے کے عذاب سے کیسے چھٹکارا دے سکتے ہیں کہ وہ جہنم وہ دنیا کے اندر ان حلواؤں کو کھانے کے لیے آئے؟ وہ تو آ ہی نہیں سکتا. فرشتوں کو تو وہ حکم ہے جو ان کو دے دیا گیا ہے، ایک کام، ایک سونپ دیا گیا ہے ذمہ داری. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو کہہ دیا جاتا ہے، جو کام ان کے ذمہ کر دی جاتی ہے بس اسی میں لگے رہتے ہیں. وہ کوئی دوسرا کام کر ہی نہیں سکتے. وہ اسی طریقے سے میرے عزیزوں بہت سارے لوگ ایسے کہ انہوں نے اور عجیب عجیب طرح کے خرافات اور بدعتیں اس میں ایجاد کی ہوئی ہیں. تو یہ جو اعمال ہیں سارے، یہ ساری بدعات کی فہرست میں پہنچانے والی. ان کے کرنے سے ایک شخص بدعتی بن رہا ہے، اور بدعتی کا کوئی بھی عمل صحیح مسلم کی روایت کے مطابق قابل قبول نہیں ہے. من احدث فی امرنا ھذا منہ ما لیس منہ فہو رد. حضرات عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسا کام کیا کہ جس کی دلیل ہم سے نہیں ملتی تو وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے، وہ عمل قبول نہیں ہونے والا. اسی طریقے سے طبرانی کبیر، طبرانی اوسط، ابن ماجہ وغیرہ کی دوسری روایتیں ہم دیکھیں، ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ جب تک بدعات کو نہیں چھوڑتا اس کے دیگر اعمال بھی قبول نہیں ہوتے. یعنی ہم اگر اس مہینے میں نعوذ باللہ اللہ تعالی ہم سب ایمان والوں کو بچا اور محفوظ رکھے کسی بھی قسم کی کسی بدعت میں ملوث ہیں تو ہماری باقی جو جتنی عبادتیں ہیں وہ بھی رائے گاں ہو رہی ہیں، وہ بھی برباد ہوتی چلی جا رہی ہیں، کوئی بھی ان میں سے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی. یہ حدیثیں بتا رہی ہیں. یہ تو ہے معاملہ افراد کا، یہ معاملہ تھا افراد کا، یعنی دین کے اندر جتنا معاملہ ہے اس میں اضافہ کر دیا، اس میں اضافہ کر دیا. اور یہ افراد یا پھر اس کا الٹ تفریط، کمی اور بیشی جس کو کہا جاتا ہے. یعنی ایک چیز ہے بس اس طریقے سے سیدھے سیدھے کرتے چلے جاؤ، اس کو اسی طریقے سے کرنا ہے. اب اس میں ہم نے اضافہ کر دیا تو افراط ہو گیا، اس میں اور کمی بیشی کر دیا اپنی عقل کا دخل کر کے تو وہ تفریط ہو گئی. ان دونوں چیزوں کی اجازت نہیں شریعت کے اندر، دین میں ان دونوں چیزوں کی اجازت نہیں ہے. چھٹے پارے کے پہلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے اس کو یہود و نصارہ کی مشابہت، ان کی خاصیت، ان کی عادت بتایا اور ایمان والوں کو سے روکا کہ افراط و تفریط نہ کرنا. کر سکتے ہو تو سیدھے سیدھے چلتے رہو، جو عمل، جو نیکی، جو طریقہ ثابت ہے، جس کا حکم دے دیا گیا ہے وہ کر سکتے ہو تو کرتے رہو، بس افراط و تفریط نہیں کرنی ہے. تو یہ افراط کا معاملہ ہو گیا. اب ہم یہاں تھوڑا سا رک کر دیکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، صحابہ کرام کا کیا معاملہ تھا، کیا معمول رہا اس شعبان کے مہینے کے اندر. تو ہمیں پتہ چلتا ہے بخاری مسلم کی روایت، سنن نسائی کی روایت، مسند احمد کی روایت، بیہقی کی روایت، مسند ابی یعلا کی روایت، طبرانی کی روایت، اور یہ ساری وہ احادیث جو صحیح ترین یا حسن درجے کی ہیں. ان میں کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کی سند میں ذرہ برابر بھی کوئی ضعف ہو. یہ ایسی روایت ہے. ان سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت ام سلمہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ میں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پے در پہ روزے رکھ لیا کرتے تھے، رمضان کے اور شعبان کے. اتنے زیادہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. سنن نسائی کے حضرت اسامہ بن زید والی روایت ہم دیکھیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ رمضان کے علاوہ یہی ایک مہینہ ہے جس میں آپ کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں. یعنی ایک سوالی انداز میں دریافت کرنے کی کوشش کی صحابی نے. تو آپ نے جواب میں عرض فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس مہینے میں یہ رجب اور رمضان کے درمیان آنے والا شعبان کا وہ مہینہ ہے کہ جس سے لوگ غافل ہیں، لوگ غفلت میں ہوتے ہیں. حالانکہ اس مہینے کے میں بھی اللہ رب العالمین کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اس لیے میری چاہت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اس لیے میری چاہت یہ ہے کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں. اسی طرح طبرانی کی روایت ہم دیکھیں، آپ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھے یہ شعبان کے روزے رکھنا. مسند ابی یعلا کی حسن درجے کی روایت ہم دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے. تو میں نے ایک مرتبہ دریافت کیا، پوچھا
کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد یہ شعبان کا مہینہ آپ کو کیا بہت زیادہ پسند ہے، بہت زیادہ محبوب ہے، جو آپ اتنی کثرت کے ساتھ اس میں روزے رکھتے ہیں؟ تو کیا فرمایا نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے اس سال ہر مرنے والے کا ناموں کی فہرست بنا کر تیار کر دی جاتی ہے۔ اور بیہقی، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر طبری وغیرہ کی جو روایتیں ہم دیکھیں اس میں یہ اضافہ ہے کہ وہ لسٹ و فہرست بنا کر ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ فلاں فلاں ہیں، ان کو یہ سال سب اٹھنے والے ہیں، ان سب کو اپنے اپنے وقت پر اٹھانا ہے۔ وہ پوری فہرست ملک الموت کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ کس وقت ہوتا ہے؟ یہ 15ویں شعبان کی رات میں ہوتا ہے۔ یہ فیصلہ صادر کیا جاتا ہے 15ویں شعبان کی رات میں۔ وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا مہینہ ہے، اس سے لوگ غفلت میں ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، عجیب اپنی طرف سے من گھڑت نمازوں اور نوافل میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن جو عبادتیں ہونی چاہیے ایک کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، جو نوافل ثابت ہیں ان نفلوں کا اہتمام کریں، فرائض کا دھیان رکھیں، آپ سے حقوق کا خیال رکھنے کی کوشش کریں، تو اس چیز کو چھوڑ دیا۔ تو ساتھ میں ایک اہم بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو یہ ہمیں ملتی ہے بات کہ آپ نے کثرت کے ساتھ اس پورے مہینے میں روزے رکھے، لیکن امت کو 15 کے بعد رکھنے سے منع کر دیا۔ امت کے لیے اس چیز کی منع دی آ گئی کہ نہیں، اب اصول یہ ہے کہ جو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ کے قول اور آپ کے حکم سے ٹکرا رہا ہے تو وہاں پر حکم کو لیا جائے گا اور یہ تصور کیا جائے گا کہ جو عمل تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا۔ کیونکہ ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے، ایک صحابی آپ کی دیکھا دیکھی پورے مہینے کے روزے رکھتے چلے گئے آخر تک، آخری ہفتے میں پہنچ کر ان کی حالت غیر ہونے لگی اور انہوں نے روزے چھوڑ دیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میرے مطابقت کر رہے تھے، میری اتباع کر رہے تھے، میری دیکھا دیکھی تم روزے رکھ رہے تھے، مجھے تو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا رہتا ہے، اگر تم اسی طریقے سے کرتے رہتے تو میں دیکھتا تم میرے ساتھ کہاں تک روزے رکھتے۔ اس لیے امت کو منع کر دیا۔ کس وجہ سے؟ کیونکہ شعبان کے روزے نفلی ہیں، اگلا مہینے والے روزے وہ فرض ہیں، وہ اگر چھوٹ گئے کسی کمزوری کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا شعبان میں پورے مہینے روزے رکھ کر لاغر ہو گیا، ایک بندہ ضعیف ہو گیا، طاقت ہمت نہیں رہی اور فرض روزے چھوٹ گئے تو گناہگار ہو جائے گا۔ فرض روزے اگر چھوٹے تو گناہ گار ہو جائے گا، لیکن نفلی روزے اگر چھوٹے تو جو ان کی فضیلت ہے اس سے محروم ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، لیکن جو اس کی فضیلت تھی، اس کی جو نیکی اور ثواب تھا اس سے محروم ہو جائے گا نفلی عبادت کے تعلق سے۔ لیکن جو فرض عبادتیں ہیں ان کو چھوڑنے پر بندہ گناہ گار ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرض کو زیادہ اہمیت دینی ہے، اس لیے آپ نے 15 کے بعد منع فرما دیے۔ تو یہ تھا اصل معاملہ جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ایک ہمیں عادت بنا لینی چاہیے تھی، لیکن بہت سارے لوگوں نے افراط کا معاملہ اختیار کر لیا، بہت سارے لوگوں نے تفرید کا معاملہ اختیار کر لیا۔ اب تفرید کا کس طریقے سے، اس کا ہم اندازہ لگائیں ذرا۔ 15ویں شعبان کی رات، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی، بہت زیادہ فضیلت۔ کئی صحابہ کرام سے تقریباً 17-18 روایتیں ہمیں ملتی ہیں، اور ان میں سے کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن کے اندر کچھ نہ کچھ ضعف ہے سند میں، اور کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جن پر محدثین نے تحقیقات کے بعد صحیح یا حسن لغیرہ کا حکم لگایا۔ اور یہ تینوں ہی قسم کی روایتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر پوری طریقے سے عمل ہوگا، اور ان روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ روایتیں کس کس طریقے سے ثابت ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت عوف بن مالک سے، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ خشنی سے، اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، یہ صحابہ کرام اور بہت سارے تابعین سے بھی یہ الگ الگ روایتیں ہمیں ملتی ہیں، جو جامع ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، بیہقی کے اندر، طبرانی کے اندر،
شعب الایمان کے اندر یہ تمام روایتیں ہمیں ملتی ہیں الگ الگ سندوں کے ساتھ. اگرچہ ان میں سے کچھ سندوں میں تھوڑا تھوڑا ضعف پایا جاتا ہے، ان کی سندوں کے اندر، متن کے اندر نہیں، سندوں کے اندر ان کی چین جو آ رہی ہے کہ ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے، تیسرے نے چوتھے تک وہ بات پہنچائی، اور اس طریقے سے پہنچتے پہنچتے وہ محدث تک آئی. محدث نے اس کو تحقیقات کر کے قلم بند کر دیا، ایک کتاب میں جمع کر لیا تاکہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے وہ ثابت ہو جائے. تو اس چین کے اندر اگر کہیں ضعف ہے اس کو الگ معاملہ ہے، لیکن اس کے علاوہ جو احادیث ہیں ان میں سے بہت ساری حدیثوں میں ہمیں کوئی معاملہ ایسا نقص یا کمی والی نہیں ملتی کہ جس کی وجہ سے یہ سوچے بندہ کہ بھئی یہ تو ضعیف حدیث ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا. تو پہلی بات تو یہ میرے بھائیوں کہ ہر ضعیف حدیث ایسی نہیں ہوتی کہ جس پر عمل نہ کیا جائے. ضعیف احادیث کی بہت سارے قسمیں محدثین نے گنوائی ہیں. کسی نے 60 گنوائی، کسی نے 65 گنوائی، کسی نے 70 سے اوپر گنوائی، کسی نے 108 قسمیں تک گنوائی. یہاں تک کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں. مثال کے طور پر اگر کسی تابعی نے، کسی تابعی نے تابعی کا نام لے کر اس حدیث کو بیان کیا اور اس نے صحابی کا بھی نام لے دیا، یا اس نے صحابی کا نام نہیں لیا اور ڈائریکٹ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس حدیث کو بتا دیا، تو محدثین نے اس پر بھی ضعیف کا حکم لگا دیا، حالانکہ وہ ضعیف نہیں ہے. متن جو اصل بات تھی، حدیث کے جو اصل الفاظ تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات تھے، جو آپ کا حکم یا فرمان تھا، وہ دوسری سندوں سے ہمیں مل رہا ہے. تو اسی سے تعلق رکھنے والی یا الفاظوں کے ہیر پھیر کے ساتھ کوئی ایسی روایت ہمیں مل رہی ہے کہ جس میں تابعی نے صحابہ کا نام نہ لے کر سیدھے نبی کا نام لے کر اس حدیث کو بیان کر دیا، تو اس پر بھی اگرچہ محدثین نے ضعیف ہونے کا حکم لگا دیا، لیکن یہ کسی محدث نے نہیں کہا کہ بھئی اس پر عمل نہیں ہوگا. ضعف شدید دیکھا جاتا ہے، ضعف شدید دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر حکم لگایا جاتا ہے کہ ہاں بھئی یہاں پر اب یہ ضعف شدید اس حدیث اس سند کے اندر پایا جاتا ہے، اس لیے اس پر عمل نہیں ہوگا. جبکہ بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ ضعف شدید ہونے کے باوجود بھی ان کی مطابقت میں، یعنی ان کی گواہی میں، ان کے سپورٹ میں صحیح سندوں کے ساتھ یا حسن درجے کی سندوں کے ساتھ روایتیں ہمیں مل رہی ہیں. اس وجہ سے وہ روایت بھی ہمارے لیے قابل قبول ہو جاتی ہے. یہ اصول بنائے محدثین نے. لیکن آج ایک عام آدمی کے دماغ میں کیا بات بیٹھ گئی ہے کہ بھئی ضعیف ہے، بس ضعیف. ایک ضعیف صرف اس لفظ کا ہوا اس قدر بیٹھ گیا ہے لوگوں کے دماغوں میں کہ انہیں ضعیف اور صحیح کی تعریف نہیں پتا، ضعیف کی اقسام نہیں پتا، کس ضعیف ہونے پر عمل ہوگا اور کس پر نہیں ہوگا یہ تمیز نہیں ہوتی. بس فوراً حکم لگا دیتے ہیں بھئی ضعیف ہے، اس کو تو چھوڑ دو، اس پر عمل نہیں ہوگا. نہیں میرے عزیزو، سادہ سا اصول ہے. دیکھیں کہ فضائل کے اندر ضعیف پر عمل ہوگا بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو. بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی صحیح حدیث موجود نہ ہو تو فضائل کے تعلق سے اس ضعیف حدیث پر عمل ہوگا. دوسرا اصول کہ تین یا تین سے زیادہ سندوں کے ساتھ تین یا تین سے زیادہ سندوں کے ساتھ اگر روایتیں مل رہی ہیں اور سب کی چینوں میں ضعف پایا جا رہا ہے تھوڑا تھوڑا، تو ایک دوسرے کی سپورٹ میں ہونے کی وجہ سے اس پر عمل ہوگا بشرطے کہ اس کے خلاف کوئی اس سے بہتر درجے کی حدیث موجود نہ ہو. اب ہوا کیا میرے عزیزوں، بہت سارے لوگوں نے افراد کا معاملہ اختیار کیا اور بہت سارے لوگوں نے تفرید کا معاملہ اختیار کر لیا. یعنی جو چیز ثابت تھی اس میں اضافہ کر دیا، دین میں اضافہ کر دیا، اور جو چیز ثابت تھی اس میں کمی اس قدر کر دی کہ جو چیز ثابت تھی اس کا بھی انکار کر بیٹھے. جو چیز ثابت تھی اس کا بھی انکار کر بیٹھے. دونوں ہی معاملات خطرناک ہیں اور دونوں سے ہی روکا گیا. اب یہ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کے تعلق سے ہم دیکھیں اس کی جو فضیلتیں آئی ہیں، بہت زیادہ فضیلت آئی ہے. اب بہت سارے لوگوں نے افراد کا معاملہ اختیار کر کے، زیادتی کا معاملہ اختیار کر کے اس رات کو ہی خاص عبادت کے لیے مخصوص کر لیا اور باقی راتوں کو بھول گئے. باقی راتوں کی کوئی پرواہ نہیں، فرائض کی کوئی پرواہ نہیں اور دیگر نوافل کی کوئی پرواہ نہیں. بس اسی ایک رات کو، اسی کا انتظار کر کر کے اسی کو اپنے لیے مخصوص کر لیا. قبرستانوں میں جا رہے ہیں، وہاں میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں،
وہاں سجاوٹیں ہو رہی ہیں، گلیوں میں سڑکوں میں گھوم رہے ہیں خاص طور سے نوجوان حضرات، وہاں خواتین بھی جا رہی ہیں قبرستانوں میں، وہاں دکانیں سجائی جا رہی ہیں، طرح طرح کی خرافاتیں ہو رہی ہیں، عجیب عجیب قسم کی بدعات میں ملوث ہو رہے ہیں. تو یہ سب غلط. یہ مطلب نہیں ہے اس رات کی فضیلت کا، اس رات کی فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ساری خرافات کہیں ثابت نہیں ہے. تو یہ افراط ہو گئی، یہ زیادتی ہو گئی. تفریط، کمی اس طریقے سے کی بہت سارے لوگوں نے کہ بھی جو فضیلت تھی اس فضیلت کا بھی انکار کر دیا کہ نہیں بھائی یہ بھی عام رات کی طرح ہے، بس جیسے ساری عام راتیں ہیں عبادتوں کے لیے، اسی طریقے سے یہ رات بھی ہے. نہیں، اس رات کی اہمیت ہے، خاصیت ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ایک نقطہ ہم سمجھیں. ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری اپنے مقدمے میں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ جو حدیثیں میں لفظ ان کے ساتھ لے کر آیا ہوں، کہ جیسے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قال قال رسول قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ، یعنی ان لفظ کے ساتھ جو حدیث میں لے کر آ رہا ہوں وہ یا تو صحیح ہے یا حسن ہے، یا حسن کے قریب قریب کی ہیں، ضعیف نہیں ہے. یا تو صحیح ہے یا حسن درجے کی ہیں یا حسن کے قریب قریب کی ہیں. یعنی کیا پتا چلا کہ جو لفظ ان کے ساتھ آ رہی ہیں ترغیب و ترہیب کے اندر امام منذری لے کر آئے ہیں، جو محدث ہیں ایک چوٹی کے، وہ جو حدیثیں لے کر آئے ہیں لفظ ان کے ساتھ، وہ ساری کی ساری قابل قبول ہیں. یہ ثابت ہو رہی ہے بات. اب ہم دیکھیں کہ اس رات کے تعلق سے امام منذری ہی 4 روایتیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی، حضرت علی رضی اللہ عنہ والی، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی، اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ والی جو لے کر آئے ہیں وہ لفظ ان کے ساتھ لے کر آئے ہیں. اور ان 4 احادیث، ان 4 روایتوں سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اس رات کی اہمیت ہے جو اس کو اور دیگر راتوں سے ممتاز اور الگ کرتی ہے. مثال کے طور پر حضرت علی والی روایت ہم دیکھیں جس کو اور دیگر محدثین نے بھی بیان کیا. شعب الایمان میں ہے، وہ امام بہقی نے اس کو روایت کیا، شرح السنہ میں امام بغوی نے روایت کیا، اور دیگر روایت محدثین نے اس کو لے کر آئے. تو اس میں کیا ہے کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس 15ویں شب میں عبادت کرو، نوافل پڑھو اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر اجلال فرما لیتا ہے. یہ ایک روایت کے جو اس روایت کا جو ٹکڑا ہے نا، یہ اور دیگر راتوں سے اس رات کو الگ کر دیتا ہے. کس طریقے سے؟ جیسے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین روزانہ آخری رات میں پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے، نازل ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے یہ اعلان ہوتا رہتا ہے. کیا الفاظ ہیں حدیث میں؟ کہ آخری رات میں، یعنی جب رات کا 1/3 باقی ہے، جس کو تہجد کا وقت کہا جاتا ہے عام زبان میں، وہ جب وقت باقی رہ جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے پہلے آسمان پر. اور یہاں پر کیا خاصیت آ رہی ہے کہ غروب آفتاب سے ہی اللہ رب العالمین اس 15ویں شعبان میں غروب آفتاب سے ہی اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر نازل ہو جاتا ہے، اور اس کی طرف سے وہ سارے اعلانات ہوتے رہتے ہیں جو دیگر روایتوں میں بھی ہے کہ ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخشش فرماؤں، ہے کوئی بیمار میں اس کو شفا عطا کروں، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اس کی پریشانیوں کو دور کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق و روزی اور خیر مانگنے والا میں اس کو اس طریقے سے عطا کروں. یہ سارے اس طریقے کے الگ الگ الفاظوں کے ساتھ اعلان ہوتے رہتے ہیں. تو یہ چیز اس کو الگ کر رہی ہے، خاص بنا رہی ہے. دوسری چیز ہم دیکھیں اسی رات کی خاصیت کے تعلق سے اور دیگر راتوں کے تعلق سے، یہ بات نہیں ہے، کچھ خاص راتوں کے تعلق سے ہے یہ بات. وہی اس 15ویں شب کے تعلق سے بھی ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. اور مغفرت کتنی، کس قدر کثیر تعداد میں اللہ رب العالمین مغفرت فرماتا ہے، اس کا ہم اندازہ لگائیں. جو حضرت عائشہ والی جامع ترمذی کی روایت ہے، اس حدیث کو بھی ہمارے بہت سارے بھائی ضعیف کہہ کر ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ بہت سارے محدثین نے، یہاں تک کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ تک کہتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، جو حضرت عائشہ والی روایت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ بھائی
तुरुक और मुताबियात यानी और दूसरी दीगर अहादीस या रिवायतों की सपोर्ट की वजह से ये रिवायत हजरत आयशा वाली जो है ये सही के दर्जे को पहुंच गई। हालांकि इससे ज्यादा ज़ुअफ़ शदीद यानी शदीद किस्म का अगर ज़ुअफ़ पाया जाए सनद के अंदर और उनको भी सपोर्ट मिल जाए तो वो भी काबिल अमल हो जाती हैं। हालांकि इस हजरत आयशा वाली सनद के अंदर वो ज़ुअफ़ शदीद है ही नहीं। ये कौन कह रहा है? ये अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं और दीगर बहुत सारे मुहद्दिसीन। जामे तिर्मिज़ी की तफसीर तशरीह करने वाले मौलाना अब्दुल रहमान मुबारकपुरी तुहफ़तुल अहवज़ी के अंदर लिख रहे हैं इस चीज को और साबित कर रहे हैं एक लंबी चौड़ी बहस करके इन सारी रिवायतों को लाकर जिससे इस रात की फजीलत साबित होती है और फिर आखिर में फैसला करते हैं, हुक्म सुनाते हैं कि भाई इस रात की फजीलत है। इन तमाम रिवायतों से पता चलता है। अगर कोई शख्स ये कहे कि भाई इस रात की कोई फजीलत नहीं है अगली और दीगर रातों के मुकाबले में, तो उसको इल्म हदीस का इल्म नहीं है, वो कम इल्म शख्स है। इस तरीके की बातें मुहद्दिसीन लिख के कह रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये जो हजरत आयशा वाली रिवायत है, एक लंबी हदीस है कि आप हजरत आयशा के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए और फौरन कपड़े उतार कर फिर दोबारा पहनकर जाने लगे। आपको गैरत महसूस हुई, आप पीछे पीछे हो ली। जन्नतुल बकी में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हाथ उठाकर दुआ मांग रहे हैं उनके लिए, तो आपको बड़ा आर महसूस हुई और आप वापस जल्दी जल्दी से आ गई। आपके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए, सांस फूला हुआ देखा तो पूछा भी क्या हुआ, मामला क्या बात है। तो आपने पूरा वाक़या हजरत आयशा ने बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि क्या तुम्हें यह महसूस हुआ कि अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी करेंगे, जो तुम्हें ऐसा लगा कि भाई मैं किसी और के पास चला गया जबकि तुम्हारी बारी थी। तो ये सारी बातें हुई। फिर फरमाया कि हजरत जिब्राइल, ये वो रात है कि हजरत जिब्राइल ने आकर मुझे बताया कि इस रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फरमा देता है अपने बंदों की। कितनी तादाद में? कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर। यह अरब के अंदर सबसे बड़ा रेवड़ था। कबीला बनु कल्ब की जो बकरियां थी ये सबसे कसीर तादाद में इतना बड़ा रेवड़ था ये। इसकी मिसाल देकर यानी उन सारे जानवरों के बालों की गिनती के बराबर अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फरमाता है। और ये वो हदीस है जिसको मुहद्दिसीन सही करार दे रहे हैं सपोर्ट में आने वाली दूसरी रिवायतों की वजह से। आज हम बड़े आराम से इस हदीस को और इस जैसी दीगर अहादीस को ज़ईफ कहकर खत्म कर देते हैं और आम लोगों को इस रात की फजीलत से महरूम कर देते हैं। ये मेरा अज़ीज़ों बहुत बड़ा अलमिया है। ये पकड़ का सबब है। हम अल्लाह के यहाँ कैसे हिसाब देंगे? हम जरा सोचे तो सही कि इफरात और तफरीत का जुर्म कर रहे हैं हम, इनकार हदीस के मुजरिम बन रहे हैं, दीन को मिटाने में लगे हुए हैं हम लोग। अल्लाह ताला हम सबको नेक समझ के तौफीक अता फरमाए। हम अब असल में हम अपनी तरफ से तावीलें पेश कर देते हैं। हम अपनी तरफ से तावीलें पेश कर करके अपनी अकल से ऐसी बातें समझ कर लोगों के आगे तशरीह करने पर मजबूर हो जाते हैं, जबकि तावील अपनी अकल के जरिए से उसकी इजाजत नहीं। शरीयत के अंदर समझाना है, बताना है तो सहाबा का तरीका बताया जाए, ताबिईन का तरीका बताया जाए, तवा ताबिईन का तरीका बताया जाए। नहीं मिलता मुहद्दिसीन का तरीका बताया जाए, लेकिन अपनी अकल से उसको समझकर आगे बता देना, अपनी तावील पेश कर देना, ये गलत है। इसकी इजाजत नहीं है। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दूं, यह भी बड़ा अहम मसला है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कोई शख्स पीछे नमाज पढ़ रहा है, आगे कोई शख्स बैठा हुआ है और उसके पीछे कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है। अब उसने वहां से उठकर जाने लगा, वहां से उठकर चल दिया और तावील क्या पेश कर रहा है कि अभी मैं गुजरा थोड़ी हूं, मैं तो वहां बैठा हुआ था, मैं तो वहां बैठा हुआ था ना, मैं गुजर के थोड़ी गया हूं। गुजरना मना है ना सामने से, तो मैं गुजरा थोड़ी हूं, मैं तो वहां बैठा हुआ था, बस उठ के चला गया। ये हमने अपनी अकल से तावील पेश कर दी, जबकि नमाजी के आगे से गुजरने का जो मामला है बड़ा खतरनाक, बड़ा खतरनाक। बुखारी मुस्लिम, मुस्तदरक हाकिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, मुस्नद अहमद, तबरानी, मुस्नद बज़ार, ये सारी रिवायतें हम देखें। हजरत अबू मूसा अशअरी वाली रिवायत, हजरत अनस वाली रिवायतें और अलग अलग सहाबा कराम से मरवी रिवायतें हम देखें तो हमें अंदाजा होता है कि नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स को नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह पता चल जाए तो वो 40 तक खड़ा रहे। वो क्या करे? वो 40 तक खड़ा रहे।
یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے 40 دن کہا یا 40 راتیں کہا یا 40 ہفتے کہا یا 40 سال کہا. اس کی تشریح ہمیں ملتے ہیں مسند بزار والی روایت میں. اس میں کیا ہے؟ 40 سال کا لفظ ہے واضح طور پر کہ 40 سال تک کھڑے رہنا ایک بندہ اس کو پسند کر لے گا لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا. نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا. اب ایک روایت اور دیگر روایتیں ہم دیکھیں, الگ الگ روایتیں. حضرت ابو سعید خدری والی روایت ہم دیکھیں, سنن نسائی اور مسند احمد کے اندر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص سترہ رکھے بغیر لوگوں کو اس نے سترہ بنا لیا, یا لوگوں اور ان کے درمیان کوئی سترہ نہیں ہے اور کوئی شخص بیچ میں سے گزر کر جا رہا ہے تو اس کو روکے. نماز پڑھنے والا شخص اس کو روکے, اس کو منع کرے گزرنے سے. رکتا ہے تو ٹھیک ہے, پھر دوبارہ روکے. اگر نہیں رکتا ہے تو دوبارہ کوشش کرے. دوبارہ بھی نہیں رکتا تو اس کو زبردستی کرے, اس سے لڑے. لڑنے کا کیا مطلب کہ نماز توڑ کے اس سے لڑنا شروع کر دے, یہ نماز کی حالت نہیں. اس کو روکے, جس قدر ہو سکے اپنی طاقت پوری استعمال کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرے. ادھر سے آ رہے تو ادھر سے روکے, ادھر سے آ رہے تو ادھر سے روکے, اس کے ساتھ لگے. کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ شیطان ہے. اور اس پر عمل کر کے دکھایا یہ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. مروان کے زمانے میں ان کے ساتھ ایسے معاملہ ہو گیا. مروان جو اس وقت خلیفہ وقت تھا, اس کا بھانجے بھتیجا کوئی رشتہ دار قریبی اس طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے, ان کے آگے سے گزر کے جانے لگا. انہوں نے روکا, اس کو نہیں مانا, پھر روکا زبردستی, نہیں مانا تو اس کے مار دیا, تھپڑ یا کوئی چیز مار دی اس کے زور سے. اس نے جا کے شکایت کر دی مروان سے. انہوں نے ان کو بلایا, ان سے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے. انہوں نے یہی حدیث سنا دی کہ بھئی اس حدیث پر عمل کیا ہے میں نے, نبی کا فرمان ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شیطان ہے, اس لیے اس کو روکنا ہے زبردستی کیسے بھی کر کے. اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کتنی آگے سے ہم گزر کر جائیں. جو یہاں پر ایک حدیث, ایک صحابی کا ہمیں قول ملتا ہے کہ انگوٹھے پر پتھر رکھ کر, کنکری رکھ کر, اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے انگوٹھے پر کنکری رکھ کر ایسے پھینکے. جتنی فاصلے پر, یعنی 2 صف 3 صف 4 صف, جتنی فاصلے پر بھی وہ کنکری جائے, تو عام طور پر اس قول کو رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا, علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ 2 یا 3 صفوں کے آگے سے گزرنے والا گزر سکتا ہے. اسی طریقے سے بخاری کی ایک روایت حضرت عائشہ والی ہمیں ملتی ہے. اس میں کیا ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بستر پر پڑی رہتی تھی. آپ نماز پڑھ رہے ہوتے اور میں آپ کے سامنے بستر پر پڑی رہتی, لیکن جب مجھے جانا ہوتا اٹھ کر, تو مجھے شرم محسوس ہوتی کہ میں اٹھ کر چلی جاؤں. تو اس لیے میں پیروں کی طرف سے کھسک کر آگے نکل جاتی, پھر اٹھ کر چلی جاتی. اس حدیث کو سامنے رکھ کر کچھ علماء نے یہ فتویٰ دیا, یہ اس بات کو ثابت کیا کہ اگر سامنے سے ہی کسی بہت ضروری وجہ سے کسی کو جانا ہے تو وہ کھسک کر پہلے آگے الگ ہو جائے وہاں سے, پھر اٹھ کر جائے. لیکن بہت سارے محدثین نے یہی کہا کہ نہیں, افضل یہی ہے کہ اگر بیٹھ سکتا ہے, انتظار کر سکتا ہے تو انتظار کرے, اگرچہ 40 سال گزر جائیں. تو یہ اصل معاملہ ہے, اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے التجا ہے کہ مولا کریم ہمیں دین کے اندر ہر اعتبار سے افراط اور تفریط سے بچنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اصل دین کو جتنا ہے اتنا ہی اس پر عمل پیرا رہنے کی اس پر کوشش اور ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفر انه الغفور الرحيم. جی الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. کچھ قسم کے لوگ ایسے ہیں احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. ان میں ایک شخص ہے والدین کا نافرمان, دوسرا ہے دیوس یعنی بے پردہ, اس کے گھروں کی خواتین جا رہی ہیں اور وہ ان کو روکتا نہیں, منع نہیں کرتا. تیسرا ہے زانی عورت, ایک اور ہے شرابی شخص, ایک ہے ٹخنے سے نیچے کپڑا رکھنے والا مرد. اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جو رشتہ داریوں کا لحاظ نہیں رکھتا, صلہ رحمی نہیں کرتا, یعنی قطع رحمی کرتا رہتا ہے, کینہ رکھتا ہے, عداوت رکھتا ہے. ایک دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے کوئی بھی مسلمان بھائی یا بہن دشمنی رکھتی ہے, نفرت رکھتی ہے, کوئی غلط ارادہ رکھتا ہے, رشتہ داریوں کو نہیں نبھاتے, قطع رحمی کرتے ہیں, صلہ رحمی نہیں کرتے,
یہ سب وہ تمام حضرات ہیں کہ وہ کتنی عبادت کرنے والے ہوں، اس رات میں ان کی بھی بخشش نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کے اندر سے یہ تمام گناہ، یہ تمام بیماریاں ختم فرما دے تاکہ ان فضیلت والی راتوں سے ہم محروم نہ رہ سکیں. آمین یا رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الجن والإنس الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء. رب اجعل لنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا خير المسؤولين يا خير المطيعين يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. شکریہ.